البتہ ہمیں اس اجلاس سے بہت امید ہے کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے. جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں یا پہنچ سکتی ہے، عبد الامکان آل انڈیا ملی کونسل ان کا وکیل بن کر حکومت کے سامنے پیش کریں گے. اور ہمیں امید ہے کہ جو لوگ انصاف پسند بیٹھے ہیں وہ اس بات کو مانیں گے، قبول کریں گے. اور آل انڈیا ملی کونسل کے اس اجلاس سے تمام مسلمانوں کو ایک بھروسہ، ایک اعتماد حاصل ہوا ہے. اور ہماری آل انڈیا ملی کونسل کا یہ مشن ہے کہ ہندو مسلم اتحاد سب سے بڑی چیز ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی اتحاد نہ بھی کرنا چاہے باوجود ہمارے اتحاد کے، تو ہم اس کے اوپر صبر بھی کرتے ہیں، ہمت بھی کرتے ہیں، اور ہمت ہارتے نہیں ہیں. خدا کے بھروسے پر زندہ رہنا سیکھتے ہیں. اتحاد کی کوششیں ایک طرفہ ہو رہی ہیں، کیا اسے مسلمانوں کی کمزوری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کی جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ تنظیمیں سب اپنی جگہ پر آواز اٹھا رہی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس آواز اٹھانے کے نتیجے میں ملک کا انصاف پسند طبقہ سنے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا اور حل کرے گا. نئی کمیٹی تشکیل شیخ کی گئی ہے، نظام نئے الدین چہرے بھی کچھ ہمارے آئے ہیں. سیکریٹری ہیں. ایک حضرت یہاں بیان دے رہے تھے کہ ملی کونسل صرف کچھ ریاستوں کے لوگوں کی اس میں آ گئی، دفتر میں آ گئے، سب کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ ایسی بات تو کوئی یہاں نہیں آئی ہے. ملی کونسل کا جو ڈھانچہ ہے، تنظیمی ڈھانچہ ہے، یہ بالکل نچلی سطح سے، تعلقہ سطح سے مرکزی سطح تک کا ہے. ہماری جو شاخیں ہیں الحمدللہ، اس کی جو یونٹس ہیں مرکزی سطح پر، جیسے آج ہو رہا ہے 23واں اجلاس ہے یہ پوری مرکزی ملی کونسل کا. ہر ریاست میں ملی کونسل کی شاخ موجود ہے. اس سے نیچے تعلق ضلع اضلاع کی سطح پر ملی کونسل موجود ہے، اور پھر نیچے تعلقہ سطح پر بھی ملی کونسل کی موجودگی ہے. اور ہمارا جو طریقہ کار رہا ہے وہ جمہوری نظام کے تحت ہے. تو الحمدللہ ایک مضبوط نیٹ ورک ملی کونسل کا قائم ہے، اور مضبوط ٹیم بھی ملی کونسل کی موجود ہے. ابھی یہ ہمارا میقاتی اجلاس تھا، انتخابی اجلاس تھا. اس میں ہر طرح ہم جو ہے یہ کوشش کرتے رہے. جمہوری نظام کے تحت الحمدللہ تمام کارروائیاں ہوئی ہیں، اتفاق رائے سے جو ہے انتخاب ہوا ہے. حضرت صدر محترم کا بھی، نائب صدور کا بھی، جنرل سیکریٹری اور اسسٹنٹ جنرل سیکریٹریز کا بھی، اور جو ہمارے 12 مختلف شعبہ جات ہیں اس کے لیے سیکریٹریز بھی منتخب ہوئے ہیں. اور ہماری جو عہدیداران میں ہے ان میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ خواتین کی بھی نمائندگی مناسب انداز میں ہو، اور ہمارے نوجوانوں کی بھی نمائندگی اس میں مناسب انداز میں ہو. الحمدللہ ایک خاتون کو خازن کی حیثیت سے بھی منتخب کیا گیا ہے. لیگل ایڈ کے خاتون ہماری بہن کو ان کا انتخاب ہوا ہے. ایڈوکیٹ کا جو ہے مختلف شعبہ جات کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. یہ نئے چہرے ہیں الحمدللہ جو سامنے آئے ہیں، اچھی ٹیمیں بنی ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ مناسب انداز میں ملی کونسل بڑے پیمانے پر جو ہے کام کرے گی. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اتحاد کی کوششیں ایک طرفہ ہو رہی ہیں، یہ ایک طرفہ کوششیں نہیں. مسلمانوں کی تاریخ کو اگر آپ اس ملک کے اٹھا کر دیکھیں تو ہر موقع پر مسلمانوں نے اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس ملک کے مفادات کو مقدم رکھ کر کام کیا ہے. اب اس موجودہ جو حالات ہیں ان میں اتحاد سب سے بڑی ضرورت ہے. انتشار کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچے گا، ملک منتشر ہوگا تو پھر جو ہے ملک کی بربادی کے جو ہے آثار پیدا ہوں گے. اس لیے یہ اقدام کرتے ہوئے مسلمانوں نے جو ہے اتحاد کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے. اور سب سے بنیادی طور پر ملی کونسل کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے جس کی وجہ سے یہ کوشش ہو رہی ہے. الحمدللہ طریقے ہوتے ہیں اپنی بات کو ارباب اقتدار کے سامنے پیش کرنے اور اسے منوانے کے لیے، اور بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ جمہوری نظام میں جو قومیں اپنے مطالبات
اور اپنا چارٹر آپ ڈیمانڈ رکھتی ہے تو اس کو منوانے کے لیے تسلیم کرانے کے لیے بتدریج آگے بڑھتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں ایجوکیشن ہوا کسانوں کا، انہوں نے بہت لمبا دھرنا دیا، اس میں موتیں بھی ہوئی اور آخرکار کیا ہوا، ان کے رب نے جو فیصلے کیے تھے وہ واپس لے لیے. تیور بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ حکومت پر اپنے مطالبات کو تسلیم کرانے کے لیے پریشر بنانا. ٹھیک ہے، تو جب حکومت جلسوں سے نہیں سنے گی، تقریروں سے نہیں سنے گی، ہمارا ڈیلیگیشن چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر جائے گا، اس پر توجہ نہیں دے گی، تو جو جمہوری طریقے ہیں اسی کو تیور بدلنا کہتے ہیں جمہوریت. کہ ہم ریلی کریں گے، ہم دھرنا پردرشن کریں گے، جنتر منتر پر بیٹھیں گے، ضرورت پڑے گی جیل بھر آندولن کریں گے. یہی طریقہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے کا استعمال اگر ضرورت پڑی اور ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی تو ہم جمہوری طریقے سے دستور واجی اور قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن طریقے پر اپنے احتجاج کی آواز کو اسٹرانگلی بلند کریں گے انشاءاللہ. یہ مسئلہ ہے. شفیق صاحب کارواں پڑے گی. آپ نے ایک سوال کیا کہ ابھی جس کا جواب سلمان صاحب نے دیا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ اتحاد کی کوشش ہو رہی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ملک میں ہم بہت زیادہ کوئی پریشان ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے. یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے باشندے ہیں، ہم نمبر 2 کے شہری نہیں ہیں. ہمارے باپ دادا نے اس ملک کے ترقی اور تعمیر میں رنگ بھرا ہے اپنے خون سے. ہمیں احساس ہے اس کا کہ یہ ملک پوری طرح ہمارا، ہم اس کے باشندے ہیں. تو ہمارا مطلب یہ رہتا ہے کہ جب اس ملک میں کوئی بھی پتا کھٹکتا ہے تو ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. ہم چاہتے یہ ہے کہ اس ملک میں پرتوارانہ ہماری قائم رہے. ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں اور مزدوروں کے کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے رائٹس کو کل نہ کیا جائے، ہمارے حقوق کو پامال نہ کیا جائے. اس کے لیے ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں میجارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میجارٹی سے ایک اچھی تعداد اور خود مائنورٹیز کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ سکھ بھائی ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں یا کرسچنس ہوں، ہم سب مل کر کے اس ملک میں غریبوں، کمزوروں کی اور اپنی آواز کو لے کر کے کھڑے ہوں گے. اسی سلسلے میں ہم نے ایک کارروائی ملک میں نکالنے کے لیے فرقہ وارانہ ہم آہنگی، دستور کا تحفظ، غریبوں کمزوروں کے حقوق کا تحفظ، مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ، یہ ساری ڈیمانڈ کو لے کر اور اتحاد پیدا کرنے، محبت و یگانگت کو فروغ دینے کے لیے آل انڈیا ریلی کونسل اپنا کارروائی ملک میں نکالیں گے. اتراکھنڈ میں UPC لاگو ہو گیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا یا کتنا بڑا خطرہ ہے؟ پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ میں عام طریقے پر آل انڈیا ریلی کونسل کے اس پلیٹ فارم سے، بہت ہی نوختر پلیٹ فارم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں بالخصوص ملت مسلمہ کے نوجوانوں سے کہ وہ اسلامی شریعت کو قدم قدم پر دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس کا امپلیمنٹیشن کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب کچھ مسائل جو پرسنل آپ میں آتے ہیں جس کو آہستہ آہستہ کر کے وہ نکالنا چاہتے ہیں، ہم اس کا وروध کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جیسی جیسی ضرورت پڑے گی اس کے خلاف اگر ہمیں قانونی کارروائی کرنی پڑے گی ہم اس میں جائیں گے، اس کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی وہ طریقہ اختیار کریں گے. لیکن یہ بات متفقہ طور پر مسلمانوں کے تمام فرقوں کے درمیان طے ہے کہ ہم ہندوستان میں کامن سول کوڈ کو تسلیم نہیں کریں گے. حضور کتنا کامیاب رہا یہ جلسہ، یہ دو دنوں کا جلسہ کل اور آج کتنا کامیاب رہا؟ دیکھیے یہ جلسہ بہت خصوصی رہا ہے کیونکہ اس جلسے میں اتنی کھل کر باتیں ہوئی اور سب کو موقع دیا گیا اپنی بات رکھنے کا، اور یہی جو ہے ملی کونسل کی طاقت ہے. اور یہاں پر جو ہے کسی کو روکا نہیں جاتا. اگر اس کی پریشانی ہے، کچھ ایشو ہے، کچھ سجیشن ہے، کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں ملی کونسل کو اور مضبوط کرنے کے لیے، تو یہاں پر ایک ٹوٹل پارٹیسپیشن جس کو کہتے ہیں اور ٹوٹل انکلوژن جو کہتے ہیں وہ ملی کونسل میں نظر آتا ہے. یہاں رینج آف سبجیکٹس پر ڈسکشن ہوئے 2 دن، کل سے لے کر آج تک تمام وہ
जिंदगी से, इंसानी जिंदगी के शोबे से जुड़ी हुई तमाम बातों को यहाँ पर डिस्कस किया गया और यहाँ पर उस पर रिव्यू किया गया उसको, और बहुत अच्छे माहौल में जो हमारे डेलीगेट्स आए थे हिंदुस्तान भर से, उन्होंने उसमें बहुत अपने दिल खोल कर पार्टिसिपेट किया है। नई लीडरशिप को लाने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है? उसकी अक्कासी ये होती कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें नौजवानों को आगे लाने की हमने कोशिश की है, जिसमें समाजी कारकुन ही नहीं बल्कि वकला भी हैं उसमें, और सोशल साइंटिस्ट भी हैं उसमें, प्रोफेशनल भी हैं उसमें। तो हम धीरे धीरे उसको बिल्कुल एक सेकंड रैंक लीडरशिप से उसको कहते हैं, नौजवान लीडरशिप, उनको उभार रहे हैं और उनको हम उसके यूथ ऑर्गेनाइजेशन की इसीलिए एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तशकील दी गई, जिसकी जिम्मेदारी अब्दुल मालिक मुगैसी साहब को दी गई है, जो एक पूरा ढांचा बनाएंगे हिंदुस्तान भर के लिए। जो आपने और सवाल वहाँ पे किया जो सवाल किया था, फिक्रमंद है उसके लिए। वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि नौजवानों का ज़हनी ओरिएंटेशन, उनके अखलाक की मतलब तामीर की जाएगी। उसके बाद में जो जदीद चैलेंजेस हैं उसको फेस करने के लिए उन लीडरों को तैयार किया जाएगा, ये मंसूबा है।